الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی، فحسبہ جہنم، ایسے کو دوزخ کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ اخنس بن قیس نامی منافق کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اپنے ان اعمال سے باز آؤ، اپنی منافقت سے باز آؤ اور اللہ سے ڈرو، تو وہ اور گناہ میں دلیر ہوتے ہیں اور جو ہے وہ گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ یہ منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ جب بندے کو سمجھانے کی کوئی کوشش کرے تو وہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ اڑ جاتا ہے اپنی بات پر، اپنے گناہ پر۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے، اور ہمارے ہاں یہ اکثر پایا جاتا ہے۔ اور جیسے چھوٹے درجے کا جو بندہ ہے وہ بڑے درجے والے کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ بڑے درجے والا وہ اپنی عزت پر لے لے گا اس بات کو کہ یہ چھوٹا ہو کے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان عالم اگر کسی مسجد میں آ گیا ہے تو وہ پرانے بزرگ کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے اور آپ اب ہمیں نئی باتیں سکھا رہے ہو آ کے۔ حالانکہ یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے قرآن میں کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کو سمجھایا جائے تو وہ اپنی بات پر اڑ جائے اور اصلاح قبول کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کے لیے نکلے تو قریش کے ایک گروہ نے آپ کا پیچھا کیا، تو آپ نے اپنی ترکش سے تیر نکالے اور کہا کہ جب تک یہ تیر میں تمہیں مار مار کر ختم نہیں کر دیتا تب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر تلوار لی اور کہا کہ جب تک یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے تب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے، لیکن ہاں اگر تم چاہو تو مکہ میں میرا مال مدفون ہے، چھپا ہوا رکھا ہوا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں اس مال کا پتہ دے دیتا ہوں اور تم وہ مال لے لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ تو ان کی تعریف میں اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اپنی جانوں کو اس لیے بیچتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، تو اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے یہود مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمان ہونے کے بعد چند ایسے احکامات پر عمل کرتے تھے جو توریت کے اندر موجود تھے، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا اور اس میں شکار سے رکے رہنا۔ یہ چونکہ شریعت موسوی کے اندر یہ سارے معاملات تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ چونکہ اسلام میں تو یہ چیزیں صرف مباح ہیں، مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اسلام میں چونکہ یہ چیزیں مباح ہیں اور ان میں جو ہے وہ شریعت موسوی میں یہ چیزیں لازم تھیں، تو ان چیزوں کو چھوڑنے میں اسلام کی بھی مخالفت نہیں ہوتی اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ یہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو اس سے منع کیا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جائے، جب اسلام لے آئے ہو تو پچھلے احکام چونکہ منسوخ ہو چکے ہیں تو ان کی پرواہ بالکل بھی نہ کرو، چاہے وہ توریت کے احکام ہوں یا چاہے وہ انجیل کے احکام ہوں، سارے کے سارے احکامات اب منسوخ ہو چکے، اب صرف احکام جو ہیں وہ
قرآن ہی کے ہیں اور انہی پر عمل کیا جائے گا۔ اس سے ایک واضح قانون ثابت ہو جاتا ہے کہ اگرچہ عمل مباح ہی ہو اسلام میں، لیکن اس کو کسی دوسرے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑ دینا یا اس پر عمل کرنا، یہ سخت جو ہے وہ اس کو گناہ بنا دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ گائے کی قربانی لے لیں۔ گائے کی قربانی اب مباح ہے اسلام میں کہ کوئی چاہے تو گائے کی قربانی کرے، کوئی چاہے تو بکرے کی کر دے، جیسی قربانی کرے اس کی قربانی قبول ہے۔ لیکن صرف ہندوؤں کی رعایت کرتے ہوئے گائے کی قربانی کو چھوڑ دینا، یہ سخت گناہ بن جاتا ہے۔ یہ سخت جو ہے وہ بندے کو گناہگار کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر مباح سمجھ کے نہیں وہ کام کر رہا، بلکہ وہ ان کے مذہب کی رعایت کر رہا ہے۔ تو ان کے مذہب کی رعایت کرنے کی وجہ سے اس کا یہ جو عمل ہے مباح ہونے کے باوجود یہ گناہ بن جائے گا۔ تو کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے دینی معاملے کے اندر۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے دینی معاملے پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرا اعتراض کرے گا، کوئی دوسرا بات کرے گا، اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دینی معاملے کے اندر جو ہے وہ پر نازل ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم جل نماز فجر قبول فرما، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص کے ساتھ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا